السلام علیکم جی۔ ہم پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے 72 ایئرس کے ارتقاء کو جانچنے کی پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس سوال پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو اہم پہلو ہے پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی اس کہانی کا، وہ ریجنل کویسچن ہے، علاقائی سوال ہے کہ کن ریجن سے مل کے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ ان مختلف علاقوں کے درمیان کیا جغرافیائی فرق تھا، کیا سماجی ڈھانچے کا کیا فرق تھا، زبان کا کیا فرق تھا، اور جو ایک لوکل سطح پہ نیشنلٹی یا ایتھنک بنیادوں پہ جو نیشنلٹی کا تصور یہاں پہ ابھر کے سامنے آ رہا تھا، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک بہت اہم پہلو ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جو 70 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور مختلف ادوار میں یہ جو علاقائی قومیتیں ہیں یہ ابھر کر سامنے آتی رہی ہیں، اور ایک جو ایتھنک کویسچن ہے وہ پاکستان میں نیشنل کوہیژن کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، آج تک یہ رکھتا ہے۔ بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اسی سوال کی بنیاد پر 1971 میں پاکستان 2 حصوں میں بھی تقسیم ہو چکا ہے، اور جو مغربی پاکستان تھا اب وہی پاکستان بچا ہے۔ مشرقی پاکستان اسی سوال کی بنیاد پر اور اسی کویسچن کی بنیاد پر ایک الگ ملک بن چکا ہے۔ پھر ایسی تحریکیں ہمیں بلوچستان میں بھی دکھائی دیتی ہیں، پختونخوا میں بھی، بہت ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو پختون نیشنلزم کی جو موومنٹ ہے وہ دوبارہ سے ایمرج ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ اسی طرح سندھ کے حوالے سے بھی ہم اکثر جب میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر سندھی کارڈ استعمال کرنے کے الزام ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ ایتھنک نیشنل کویسچن ہے جو ابھرتا آیا ہے، اور جو پاکستان کے نیشنل کوہیژن کے راستے میں ایک بہت اہم چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور ان قوتوں کے لیے جو پاکستان کو انٹیگریٹ رکھنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ تو اس لیے اس سوال کو سمجھنا اور اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ تو پہلے 10 سال میں یہ نیشنل کویسچن کس طرح سے رائز ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور کس طرح سے وہ جغرافیائی اکائیاں جن سے مل کر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، ان کے آپس میں انٹرنل ڈفرینسز کس طرح کے تھے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب پاکستان بنیادی طور پہ 5 علاقائی اکائیوں سے مل کر بنا تھا، جن میں ایک اکائی تھی مشرقی پاکستان جو ایسٹ بنگال تھا۔ مشرقی بنگال جو آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ تھا، لیکن رقبے کے لحاظ سے وہ تقریباً 15% بنتا تھا پاکستان کا۔ پھر پنجاب تھا، اس کے بعد NWFP، سندھ اور بلوچستان۔ یہ وہ 5 اکائیاں تھیں کہ جن سے مل کر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ اب ان 5 اکائیوں کے اندر جو سماجی ڈھانچہ ہے، جو جہاں بولی جانے والی زبانیں ہیں، جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، اور ایک جو تاریخی وراثت ہے ان اکائیوں کی، وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ یعنی ان کے جن چیزوں پہ یہ پرائڈ ایکسٹریکٹ کرتے تھے ہسٹری سے، وہ بھی مختلف تھا، اور جس کلچر پہ یہ فخر کرتے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک قومی ریاست بننے میں اور ایک نیشنل ویژن کا فقدان بھی دکھائی دیتا ہے پاکستان بننے کے بعد۔ تو ان اکائیوں کے حوالے سے اور ان کے کلچر کے حوالے سے مختصراً بات کریں گے، اور پھر ذرا سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی اکنامک ڈسپیرٹیز تھیں اور کس وجہ سے وہ پیدا ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان مختلف جغرافیائی اکائیوں کے درمیان ہمیں ایک کشمکش جو ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ تو پہلے تو ایک مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں پاکستان کی ان اکائیوں کا، اور یہاں کے کلچر اور سماجی ڈھانچے کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں ڈسپیرٹی کے کازز پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ایسٹ بنگال کی، جو پاکستان کا حصہ بنا 1947 میں۔ ایسٹ بنگال پاکستان کا ایسا صوبہ تھا جہاں پہ بنگالی لینگویج بولی جاتی تھی،
اور بنگالی لینگویج میں بہت زیادہ لٹریچر پروڈیوس ہوا تھا، ایک اس کا اپنا ایک آؤٹ لک تھی آرٹ کی مختلف شکلوں کے حوالے سے، تھیٹر وہاں پہ ہوتا تھا، ادب وہاں پہ پروڈیوس ہو رہا تھا۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہاں جو ہندو سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن کا آپس میں ایک ایملگم ہوا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے پہ دونوں کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ اب جو بنگالی ہیں وہ وہاں پہ ایک اور چیز ہمیں زیادہ اہم دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ پورے باقی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جو انکلینیشن ہے، جو ٹلٹ ہے سوسائٹی کا، وہ ہمیں زیادہ بائیں بازو کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ وہاں کمیونسٹ پارٹی کافی مقبول پارٹی تھی۔ لیٹران مسلم لیگ جو تھی اس کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہوا، مسلم لیگ کو لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو جو ویژن، جو امیدیں تھیں اور جو ہوپس تھیں بنگال میں لوگوں کی، وہ یہ تھیں کہ بنگال کے اندر ایک ہموار معاشی ترقی ہوگی، اور لوگ جو ہیں، جو چونکہ بنگال میں جو موجود مسلمان ہیں وہ زیادہ انڈر پریویلیج لائف گزار رہے تھے، زمینوں کی زیادہ ملکیت بھی ہندوؤں کے پاس تھی اور ہندو وہاں فیوڈل کے طور پہ موجود تھا، تو اس لیے لوگوں کی امیدیں اور لوگوں کے خواب یا مسلم لیگ کا ساتھ دینے کے پیچھے جو بنیادی سبب تھا، اور پاکستان کا حصہ بننے کی جو ان کی خواہش تھی، اس کے پیچھے بھی یہی سبب تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ان کی جو معاشی حالات ہیں ان میں بہتری آئے گی، اور دوسرا ان کی جو اپنی ثقافت ہے، جو کلچر ہے، جو روایات ہیں، ان کا بھی تحفظ ہو سکے گا۔ جبکہ آپ جب ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان کی طرف آتے ہیں تو ایک تو جغرافیائی حوالے سے بہت زیادہ فرق ہے۔ ایسٹ پاکستان جو ہے اس کے درمیان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان 1000 کلومیٹرز کا فرق تھا، جس کو سپریٹ کرتا تھا انڈین ٹیریٹری، اور کوئی ڈائریکٹ زمینی راستہ ان دونوں کے درمیان موجود نہیں تھا۔ تو جب آپ ویسٹ پاکستان میں پہنچتے ہیں تو یہاں پہ 4 اکائیاں تھیں، ایک پنجاب، سندھ، بلوچستان اور NWFP یا شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو کہا جاتا تھا۔ اب ان چاروں اکائیوں کے درمیان بھی بہت زیادہ ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے۔ جو بلوچستان ہے وہاں پہ بلوچ آبادی تھی، اور اکثریت جو ہیں وہ بلوچی بولنے والے لوگ تھے۔ بلوچ سوسائٹی جو تھی وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، اور وہاں پہ چونکہ زرخیز زمینیں نہ ہونے کی وجہ سے اور سیمی ڈیزرٹ لائف ہونے کی وجہ سے جو ٹرائبل سٹرکچر تھا وہ بہت سٹرانگ تھا، اور لوگ زیادہ تر جو مال مویشی پالتے تھے یا کہیں پہ گرین لینڈز ہوتی تھیں تو یا آبپاشی کے لیے اگر ماحول بہتر ہوتا تھا تو وہاں پہ وہ کاشت وغیرہ زمینوں کو کر لیتے تھے، فصلیں وہاں اگائی جاتی تھیں۔ لیکن زیادہ تر یہ ٹرائبل سوسائٹی تھی جن کو ٹرائبل لیڈرز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے تھے، اور ٹرائبل لیڈرز جو ہیں وہ نہ صرف سیاسی طور پہ وہاں پہ ایک طرح سے حکمران تھے، بلکہ جو اسپریچول لیڈرشپ ہے وہ بھی بلوچستان کی وہی ٹرائبل لیڈرشپ فراہم کرتی تھی۔ پھر جو آپ آ جاتے ہیں سندھ کی طرف، تو سندھ جو ہے یہ بھی فیوڈل اور فیوڈل کم مسٹیکل یہاں پہ لیڈرشپ تھی سیاسی۔ جو سندھی ہیں یہ ان کے جو فیوڈلز ہیں، پہلے یہ یونائٹڈ پارٹی ان کی تھی جو فیوڈلز کی ریپرزنٹیٹیو تھی۔ سندھ کے اندر اس کی اپنی ایک سویلائزیشن اور ایک اپنا کلچر ہے، اور یہ اپنی تاریخ کو 2000 سال پہلے موئنجو دڑو کا جو ٹاؤن تھا، جو ایک اینشینٹ سویلائزیشنز میں ایک بہت ایڈوانسڈ اور ڈیولپڈ سویلائزیشن جسے سمجھا جاتا ہے انڈس ویلی سویلائزیشن، تو اس کے ساتھ اپنی تاریخ کو ٹریس کرتے تھے۔ پھر سندھی کلچر اور سندھ کا جو ادب ہے، جو ثقافت ہے، وہ بھی باقی جو پاکستان کی اکائیاں ہیں ان سے کافی حد تک مختلف تھا۔ سندھی زبان بولی جاتی تھی، اور سندھی زبان سیکھنے کا بھی بہت زیادہ شوق جو ہے ہمیں ان لوگوں میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر پنجاب اور جو باقی صوبے ہیں ان سے سندھ لٹریسی کے حوالے سے کئی گنا بہتر ہمیں دکھائی دیتا ہے، کہ وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ تھا اس زمانے میں وہ بہت بہتر تھا، اور لوگ سندھی زبان اور ادب جو ہے بہت شوق اور ذوق کے ساتھ سیکھتے تھے۔ پھر آپ آ جائیں پنجاب کی طرف، سندھ سے آگے چلتے ہوئے، تو پنجاب جو ہے یہ زیادہ تر فیوڈل سوسائٹی تھی، اور ایبسینٹی فیوڈلز یہاں پہ موجود تھے۔ ایگریکلچر پہ زیادہ تر ان کا انحصار تھا،
اور جو 5 دریا ہیں جس کی وجہ سے اس کو پنج آب کہا جاتا ہے، ان 5 دریاؤں کی سرزمین ہونے کی وجہ سے وہ اس کو سیراب کرتے تھے، اس کی زمینوں کو۔ اس کے بعد جو پنجابی لینگویج اور کلچر ہے یہ سندھی لینگویج سے مختلف ہے، اس کلچر سے مختلف ہے۔ پنجاب کے اپنے جو صوفی شعراء ہیں، اس کی جو اپنی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ جو ہے وہ پنجابیوں کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر پنجابی جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی باقی صوبوں سے ذرا سا مختلف تھے کہ جو فوج ہے اس کے اندر پنجاب کی ریپرزنٹیشن، ان کی نمائندگی بہت زیادہ تھی، جو بلوچیوں کی نہ ہونے کے برابر تھی، بنگالیوں کی نہ ہونے کے برابر تھی، اور پھر سندھ جو ہے اس کی بہت کم تھی، لیکن سب سے زیادہ جو پاکستان میں فوج میں نمائندگی ہے وہ پنجاب کی تھی، اور اس ابتدائی دور میں بھی پہلے 10 سال میں بھی پنجاب کی ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو فوج کے اندر ان کی نمائندگی زیادہ ہونے کا سبب اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر ان کا انفلوئنس، جو پنجاب کا انفلوئنس ہے وہ ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اب اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ عام پنجاب کا کسان جو ہے اس کا انفلوئنس زیادہ تھا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پنجاب کی ایلیٹ کلاسز تھیں، جو وہاں کی فیوڈل کلاسز تھیں، ان کا انفلوئنس ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں خیبر پختونخوا، آج کا اور زمانے کا شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ یہ پختون ایتھنیسٹی یہاں پہ میجارٹی میں تھی، اور اس کی اکثریت کی وجہ سے جو پختون نیشنلزم ہے یہاں پہ وہ بھی ہمیں بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے، اور یہ پختون نیشنلزم گاہے بگاہے ابھرتا بھی رہا ہے پاکستان بننے کے بعد، پہلے 10 سال میں بھی اور پھر اس کے بعد بھی۔ اب جو پختون نیشنلزم اور پختونوں کے اندر ایک قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جس شخص نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا وہ باچا خان تھے، اور ان کی خدائی خدمتگار تحریک تھی۔ اب جو باچا خان اور خدائی خدمتگار تحریک تھی، ان کا تعلق تھا کانگریس کے ساتھ، آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ، اور باچا خان کو سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا تھا، یعنی یہ ان کا انفلوئنس تھا اور جو ان کے تعلقات کی نوعیت تھی کانگریس کے ساتھ۔ تو جو پختون تھے جب پاکستان بن رہا تھا تو باچا خان نے اور ان کی تحریک نے پاکستان بننے کی شدید مخالفت کی تھی، بلکہ وہ پختونوں کے پہلے تو وہ یونائٹڈ انڈیا کے حامی تھے، اور جب پاکستان بن گیا تو پھر ان کا جو انکلینیشن تھا، ان کا جھکاؤ جو تھا وہ افغانستان کی طرف اور بلوچستان میں موجود جو پختون آبادیاں ہیں ان کو ملا کر ایک پختون ملک کی اور ایک پختون نیشن کی ریاست کی طرف بھی رہا، اور ایسے ان پہ الزامات بھی لگائے گئے۔ بہرحال جی یہ پھر پختونوں کا جو اپنا کلچر ہے، جو ان کی روایات ہیں جو پختون ولی کے تحت چلتی ہیں، اور جو ٹرائبل کم ایگریرین یا ٹرائبل کم فیوڈل سٹرکچر تھا پختونخوا کا، یہ بھی پاکستان کی باقی اکائیوں سے ایک مختلف ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر فوج میں جو ہے پنجابیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ جو نمائندگی ہے وہ ہمیں پختونوں کی دکھائی دیتی ہے، اور نسبتاً ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو 2 صوبے ہیں خاص طور پہ پاکستان کے بلوچستان اور جو مشرقی پاکستان تھا ان کے مقابلے میں پختون جو پختونخوا ہے آج کا، اس وقت NWFP ہے، اس کا انفلوئنس پاور سٹرکچر میں نسبتاً بہتر ہے، اگرچہ یہ پنجاب سے بہت کم ہے۔ اچھا، اب یہ وہ علاقے تھے جن سے مل کے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور ان سب کے درمیان وہ کلچرل لائنز تھیں، وہ سماجی تعلقات، سماجی ڈھانچے کے فرق کی لائنز تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک ملٹائی نیشن سٹیٹ تھی، یعنی جس کے اندر بہت ساری سٹیٹس، بہت ساری نیشنز اکٹھی تھیں ایک ایسی سٹیٹ۔ لیکن جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ایک نیشن بلڈنگ کا ایجنڈا جو سامنے رکھا گیا، اور جس کے تحت پاکستان کو ایک پاکستانی نیشنلزم کو ایمرج کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس میں ایک جو احساس محرومی ان تمام چھوٹے علاقائی اکائیوں کے درمیان پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی اپنی علاقائی شناخت کو شاید سپریس کیا جا رہا ہے، ان کی روایات، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کی زبان جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہی نئی سٹیٹ۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو بنگالی زبان کی موومنٹ تھی کہ بنگالی کو قومی زبان بنایا جائے، وہ بنیادی طور پہ اسی سوال پہ تھی،
اور جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو اس کی قومی زبان ہوگی تو یہ چھوٹی زبانوں میں ایک احساس محرومی پیدا ہوا. لیکن اس سے زیادہ جو بنیاد تھی اور جس کی وجہ سے زبان کی شکل اختیار کی ان تحریکوں نے، یہ تو سامنے کی چیزیں تھیں، لیکن ان کے پیچھے جو زیادہ گہری چیز تھی وہ بنیادی طور پہ معاشی ڈسپیرٹی تھی. اور اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کے بعد پہلے 4 سالوں میں جو حکومت نے ڈیولپمنٹل لونز ایکسٹینڈ کیے مختلف جغرافیائی یونٹس کو، مختلف جغرافیائی اکائیوں کو، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے یہ مختلف اکائیاں جو ہیں ان میں احساس محرومی پیدا ہو رہا تھا. مثلاً یہ جو ڈیولپمنٹل لونز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹل لونز ایشو کیے گئے وہ پنجاب کو تھے. پہلے 4 ایئرز میں وہ 100 ملین روپیز تھے. پھر دوسرے نمبر پہ ایسٹ پاکستان کو 82 ملین روپیز دیے گئے، لیکن جو ایسٹ پاکستان ہے اس کی آبادی اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کی چاروں جو ویسٹ پاکستان اس کے چاروں کو ملا لیا جائے، چاروں یونٹس کو ملا لیا جائے تو اس سے زیادہ اس کی آبادی تھی، لیکن اس کو 82 ملین دیے گئے. پھر جو سندھ ہے اس کو 25 ملین روپیز دیے گئے. جو NWFP تھا اس کو 14 ملین روپیز دیے گئے اور بلوچستان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. تو اب جو گورنمنٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس گورنمنٹ نے سٹارٹ کیے تھے ان کی وجہ سے مختلف اکائیوں کے درمیان ایک ڈسپیرٹی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. جو صنعتی ترقی کا عمل ہے وہ بلوچستان میں سرے سے ناپید ہو چکا تھا. اسی طرح جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پہ جیوٹ کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہو رہی تھی اور اس کی پروسیسنگ بھی ہو رہی تھی، لیکن ایسٹ پاکستان میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ جیوٹ کی جو آمدن ہے اس کا وہ ویسٹ پاکستان کی جو ترقی ہے، جو صنعت یہاں پہ لگ رہی ہے اور جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس پہ وہ لگ رہی ہے، اور جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے. پھر سندھ جو ہے اس کو جب کراچی کو کیپٹل بنا دیا گیا تو اس کو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریا بنا دیا گیا. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا اور سندھ سے اس کو کاٹ لیا گیا، جس کے بارے میں ایک اپروکسیمیٹ اندازہ یہ ہے کہ سندھ جو تھا اس کو تقریباً 600 to 700 ملین روپیز کا نقصان ہوا، لیکن اس کی جو کمپنسیشن سندھ کو دی گئی وہ اونلی 6 ملین روپیز کی تھی. تو جس سے سندھ کے اندر بھی یہ احساس محرومی پیدا ہوا کہ جو اس کے پاس سب سے ڈیولپڈ سٹی تھا، جو پورٹ تھا، اس کی آمدن کا جو ایک مین ذریعہ تھا وہ اس سے چھین لیا گیا ہے. تو اب پورے پاکستان کی یہ جو مختلف جغرافیائی اکائیاں ہیں ان کے درمیان ایک فرق جو ہے وہ تیزی سے، ایک ڈسپیرٹی ہمیں تیزی سے پھیلتی ہوئی، وائڈ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ریجنل کوسچن ہے، جو علاقائی سوال ہے اور جو ایتھنک کوسچن ہے وہ پیدا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں نیشنل کوہیژن کا اور نیشنل انٹیگریشن کا فقدان دکھائی دیتا ہے. تو یہ پہلے 10 سال کے دوران پاکستان میں جو ریجنل سوال کس طرح سے پیدا ہوا اور جو کسی نہ کسی شکل میں آج تک چلا آیا ہے، اور جس نے ایک سٹیج پہ پاکستان کو اس مرحلے پہ یہ لے گیا، اس مقام پہ لے گیا کہ جہاں اس کے جو 2 بازو تھے وہ ٹوٹ گئے اور ایسٹ پاکستان تھا وہ ایک آزاد بنگلہ دیش بن گیا. تو اس پہ ہم تفصیل میں بنگلہ دیش کے بننے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہرحال یہ ریجنل کوسچن جو پہلے 10 سال میں پیدا ہوا، اس پہ کچھ ہم نے اس کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی ہے. جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے 1958 سے 1971 تک، جب پاکستان فوج کے کنٹرول میں تھا اور جنرل ایوب خان جب یہاں حکومت کر رہے تھے، تو اس دوران کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں اور پاکستان نے کس قسم کا ارتقائی سفر طے کیا تھا. اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.